بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کی حقیقی مراد تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، البتہ بعض مفسرین نے کچھ نقطے بیان کیے ہیں۔ چنانچہ بعض فرماتے ہیں یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں یہ واقع ہیں۔ مثلا اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے تو اس کا ایک نام سورہ الف لام میم بھی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ایک کلام کے منقطع یعنی ختم ہونے اور دوسرے کلام کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ایک کلام کے ختم ہونے اور دوسرے کلام کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں ان کلمات سے، ان حروف سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے یہ مخفف ہیں، جیسے قاف کا معنی وقفت ہو سکتا ہے قاف، تو اسی طرح الف لام میم کے جو حروف ہیں ان سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے یہ مخفف ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی حقیقی مراد تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، البتہ بعض مفسرین نے کچھ نقطے بھی بیان کیے ہیں۔ چنانچہ بعض فرماتے ہیں یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں یہ واقع ہیں۔ مثلا اس صورت کا ایک نام تو سورہ بقرہ ہے اور ایک نام سورہ الف لام میم بھی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ ایک کلام کے ختم ہونے اور دوسرے کلام کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں ان سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے یہ مخفف ہیں، جیسے ایک شعر میں فقلت لی قاف، اس کا معنی کہتے ہیں وقفت ہے، تو الف لام میم کے بھی اسی طرح معنی ہیں، ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جن کے یہ مخفف ہیں۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب، ذالک سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، اس سے اس قرآن مجید کے اس حصے کی طرف اشارہ ہے جو پہلے اس وقت نازل ہو چکا تھا، اس آیت کے نزول کے وقت نازل ہو چکا تھا، تو مطلب ہوگا یہ قرآن جو نازل ہو چکا ہے یہ ایسے کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ذالکہ سے پورے قرآن کی طرف اشارہ ہے جو اس سے پہلے نازل ہو گیا اور جو اس کے بعد نازل ہوگا۔ ذالکہ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کے اس حصے کی طرف اشارہ ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا، یعنی قرآن کا وہ حصہ جو نازل ہو چکا ہے، ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ذالکہ سے پورے قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف بھی جو اس سے پہلے نازل ہو گیا تھا اور اس سے پہلے ہی جو بعد میں نازل ہوگا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ذالکہ اس میں اشارہ ایسا ہے کہ جس سے بعید کی طرف، دور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید تو قریب ہے، پھر ذالکہ سے اس کی طرف اشارہ کیوں ہوا؟ سوال ہوتا ہے ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ قرآن مجید قریب ہے، پھر ذالکہ سے اس کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے جو ہے وہ اس کو ذکر کیا گیا قرآن مجید کی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے۔ ذالکہ بعید اس میں اشارہ ذکر کیا گیا قرآن مجید کی عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ قرآن عظیم الشان ہے۔ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ لوگ تو اس میں شک کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، تو پھر کیسے فرمایا لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو شک کرنے والے موجود ہیں، بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ کا مطلب ہے کہ قرآن کے دلائل اتنے واضح اور روشن ہیں کہ منصف آدمی اس کے اندر شک نہیں کر سکتا۔ اگر دلائل میں غور کیا جائے تو کوئی منصف آدمی اس میں شک نہیں کرے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ خبر ہے انشاء کے معنی میں، یعنی لا ترتابو اے لوگو اس میں شک نہ کرو۔ پہلا جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ کا مطلب ہے اس کے دلائل اتنے واضح اور روشن ہیں کہ
کوئی منصف آدمی اگر غور کرے تو اس میں شک نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لا ریب فی خبر ہے اور انشاء کے معنی میں ہے، معنی یہ ہے کہ اے لوگو اس میں تم شک نہ کرو۔ آگے ہدن للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدن یعنی ہدایت، اس کے دو معنی ہیں، نمبر ایک راستہ دکھانا اور نمبر دو مقصود تک پہنچا دینا۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، نمبر ایک راستہ دکھانا اور نمبر دو مقصود تک پہنچا دینا۔ للمتقین یہ متقی کی جمع ہے، اور تقوی کے تین درجے ہیں، نمبر ایک ما لا ینبغی سے بچنا یعنی نامناسب چیزوں سے بچنا، اور نمبر دو گناہوں سے بچنا، اور نمبر تین کفر اور شرک سے بچنا۔ متقین متقی کی جمع ہے، اور تقوی کے تین درجے ہیں، نمبر ایک نامناسب چیزوں سے بچنا یعنی جو چیزیں اللہ سے غافل کر دے ان سے بچنا، اور نمبر دو گناہوں سے بچنا، اور نمبر تین کفر اور شرک سے بچنا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ یہاں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جبکہ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس کہ یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے؟ کیا وجہ کہ یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جبکہ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ فی نفسہ ہی اور بذات ہی تو یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اسی وجہ سے فرمایا ھدی للناس، لیکن اس سے نفع صرف پرہیزگار حاصل کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین۔ جواب یہ ہے کہ فی نفسہ ہی تو قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اسی وجہ سے وہاں فرمایا ھدی للناس، جبکہ اس سے نفع صرف متقین حاصل کرتے ہیں اور لوگ حاصل نہیں کرتے، اسی وجہ سے یہاں پر فرمایا ھدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم اور اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی چند صفات بیان کی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، یؤمنون اور الغیب۔ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کی تصدیق کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، اور شرعی اور اصطلاحی معنی ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کی تصدیق کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ بالغیب چند تفسیریں ہیں، نمبر ایک اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی جنت، دوزخ، آخرت کے احوال وغیرہ، اور نمبر دو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس وقت بھی جب وہ تم سے غائب ہوتے ہیں، منافقین کی طرح نہیں ہیں کہ جب وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور نمبر تین بالغیب کا مطلب ہے وہ ایمان لاتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہوتے ہیں اس وقت بھی ایمان لاتے ہیں، اور سامنے ہوں تب بھی ایمان لاتے ہیں۔ بالغیب میں چند قول ہیں، نمبر ایک اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جیسے جنت، دوزخ، آخرت کے احوال، اور نمبر دو اس وقت ایمان لاتے ہیں جب وہ تم سے غائب ہوتے ہیں، غائبین عنکم، جب تم سے غائب ہوتے ہیں۔ منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور نمبر تین وہ ایمان لاتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہوتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام موجود نہ ہوں ان کے سامنے تب بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب موجود ہوں تب بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یقیمون کے دو معنی کیے گئے ہیں، نمبر ایک یحافظون، وہ نماز کی نگرانی کرتے ہیں، کما حقہ ادا کرتے ہیں، حدود اور شرائط کو بجا لاتے ہیں، اور نمبر دو یواظبون، یعنی وہ نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ یقیمون کے دو معنی کیے گئے، نمبر ایک یحافظون
وہ نماز کی نگرانی کرتے ہیں، کما حقوق ادا کرتے ہیں، حدود اور شرائط کو بجا لاتے ہیں۔ اور نمبر 2 یواظبون، وہ نماز پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی نماز ہے۔ نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، چونکہ نماز دعا پر مشتمل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ سے مراد نماز ہے۔ نماز کو صلاۃ اس وجہ سے فرمایا کہ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، چونکہ نماز دعا پر مشتمل ہوتی ہے، اسی وجہ سے نماز کو صلاۃ فرمایا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال سے کہ جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا لغوی معنی ہوتا ہے حصہ اور نصیب، اور اصطلاحی عرفی معنی ہے کہ جس سے جاندار نفع اٹھائے۔ اور ينفقون انفاق سے ہے۔ انفاق کا معنی ہے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے یا ملک سے نکال دینا، اور اصطلاحی معنی ہے نیک راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ رزق کا لغوی معنی ہے حصہ اور نصیب، اور اصطلاحی معنی ہے کہ جس سے جاندار نفع اٹھائے۔ اور انفاق کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے یا ملک سے نکال دینا، اور اصطلاحی معنی ہے نیک راہ میں خرچ کرنا۔